بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، جماعت اسلامی کے حوالے سے آج بات کریں گے۔ جماعت اسلامی کے چھٹے امیر کا انتخاب مکمل ہو چکا ہے اور حافظ نعیم الرحمان جماعت اسلامی کے چھٹے امیر منتخب ہو چکے ہیں۔ جماعت اسلامی کے حوالے سے یہ بات ضرور قابل ستائش ہے کہ یہ پاکستان کی واحد سیاسی جماعت ہے جس میں ہمیں موروثیت نظر نہیں آتی۔ حتیٰ کہ جماعت اسلامی کے جو بانی تھے مولانا ابوالعلا مودودی، ان کے خاندان کا بھی کوئی فرد ہمیں دور دور تک جماعت اسلامی کے کسی عہدے پہ دکھائی نہیں دیتا۔ عام طور پر تو ہماری سیاسی پارٹیاں جیسا کہ عمران خان کہا کرتے تھے وہ خاندانی لمیٹڈ کمپنیاں بن چکی ہیں، لیکن جماعت اسلامی نے اپنے آپ کو بڑی حد تک اس لعنت سے پاک رکھا ہوا ہے، اور جماعت اسلامی کا جو انتخابی کلچر ہے وہ پورے ملک کے لیے ایک مثال ہے، اور اس میں یقینی طور پر کسی کو یہ اتنی حیثیت نہیں ہوتی یا کسی کی اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ وہ منمانی کر کے اپنے آپ کو امیر لا سکے۔ تو جماعت اسلامی کے ہی کلچر اس کو باقی تمام جماعتوں سے ممتاز کرتا ہے۔ اگرچہ جماعت اسلامی کی سیاسی پالیسیوں سے اختلاف رکھا جا سکتا ہے اور اس کی سیاسی پالیسیوں میں کئی قباحتیں نظر آتی ہیں ہمیں، لیکن جماعت اسلامی کا انتخابی کلچر اور جماعت اسلامی کا جو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو موروثیت سے دوری ہے وہ قابل ستائش ہے اور اس کی تعریف کی جانی چاہیے۔ جماعت اسلامی کے پہلے امیر آپ سب کو پتہ ہے مولانا ابوالعلا مودودی تھے۔ ان کی دستبرداری کے بعد میاں طفیل محمد امیر منتخب ہوئے۔ ان کی دستبرداری کے بعد قاضی حسین احمد صاحب طویل عرصے تک امیر رہے۔ ان کے بعد پھر سید منور حسن ایک ٹرم کے لیے آ سکے، اور ان کے بعد پانچویں امیر سراج الحق صاحب تھے جو دو ٹرم کے لیے مدت کے لیے امیر رہے۔ سراج الحق صاحب کے دور میں جماعت اسلامی کی پالیسیوں پر کافی تنقید رہی، اور جماعت اسلامی پہ مختلف طرح کے الزامات عائد کیے جاتے رہے، جن میں سب سے بڑا الزام یہ تھا کہ جماعت اسلامی کو خود پتہ نہیں کہ وہ کس طرف کھڑی ہے، وہ وکٹ کس طرف ہے یا اس طرف ہے، وہ حکومت کا حصہ ہے کہ اپوزیشن کا حصہ ہے۔ یہی گم گوں کی کیفیت جماعت اسلامی پہ گزشتہ 6-7 سال تک طاری رہی، اور جس نے یقینی طور پر جو ہمارے تجزیہ کار اس سے اتفاق کرتے ہیں جس نے جماعت اسلامی کو سیاسی طور پر کافی نقصان پہنچایا۔ لیکن اس عرصے میں جماعت اسلامی کے افق پر دو رہنما ابھرنے شروع ہوئے۔ ایک ملک کے سب سے بڑے شہر سے ان کا تعلق تھا، حافظ نعیم الرحمان صاحب۔ حافظ نعیم الرحمان صاحب نے کراچی کے حقوق کے لیے جو جاندار کردار ادا کیا، اس نے ان کو پورے ملک میں متعارف کروایا۔ دوسری طرف گوادر جیسے ایک انتہائی پسماندہ شہر سے تعلق رکھنے والے مولانا ہدایت الرحمان صاحب نے حق دو گوادر کے نام سے تحریک شروع کی، اور پورے ملک کی انہوں نے پوری قوم کی توجہ حاصل کی، اور گوادر کے حقوق کے حصول کے معاملے میں انہوں نے کئی کامیابیاں سمیٹیں، اور یہی وجہ ہے کہ وہ پھر حالیہ الیکشن میں گوادر سے صوبائی اسمبلی کے رکن بھی منتخب ہوئے، جو جماعت اسلامی کے لیے بلوچستان سے بہت بڑی کامیابی تھی۔ حافظ نعیم الرحمان صاحب کے متعلق بھی میں یہ بتاتا چلوں کہ وہ بھی جماعت اسلامی سے صوبائی اسمبلی کے رکن کراچی سے منتخب ہوئے تھے، لیکن انہوں نے اپنے ضمیر کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے یہ کہہ کر نشست چھوڑ دی کہ وہ 1000 ووٹوں سے ہارے ہیں اور وہ ہاری ہوئی نشست نہیں رکھ سکتے، لہٰذا وہ دستبردار ہوتے ہیں۔ اس بات پہ انہیں کافی پذیرائی بھی ملی ملکی اور غیر ملکی میڈیا سے بھی۔ اس وقت اگر ہم بات کریں تو حافظ نعیم الرحمان صاحب چھٹے امیر منتخب ہو چکے ہیں، اور ان کے سامنے اس وقت ہمیں 6 بڑے چیلنجز نظر آتے ہیں۔ حافظ نعیم کا تعلق ان کے والدین کا تعلق علی گڑھ سے ہے، وہ کراچی میں آج بھی کرائے کے مکان میں رہتے ہیں۔ حافظ ہونے کے ساتھ ساتھ وہ سول انجینئر بھی ہیں، اور ساتھ میں ماسٹرز بھی کیا ہوا ہے انہوں نے۔ 3 بار جیل کاٹی۔ 1998 میں اسلامی جمعیت طلبہ کے مرکزی ناظم اعلیٰ منتخب ہوئے۔ 2001 میں پہلی مرتبہ وہ انتخابی سیاست میں آئے اور UC کے نائب ناظم کے الیکشن میں کامیابی حاصل کی۔ 2013 میں وہ کراچی کے امیر منتخب ہوئے، اور کراچی کے مسائل کے لیے جیسا کہ ہم نے کہا انہوں نے ایک بھرپور اور جاندار کردار ادا کیا۔ جب سندھ حکومت نے بلدیاتی الیکشن سے قبل قانون میں ترمیم کرتے ہوئے بلدیاتی اداروں کے اختیارات سلب کرنے کی کوشش کی، تو حافظ نعیم الرحمان کی قیادت میں جماعت اسلامی نے سندھ اسمبلی کے سامنے 29 روزہ دھرنا جنوری 2023 میں دیا۔ یہ تاریخ ساز دھرنا اس لیے کامیاب رہا کہ پھر سندھ حکومت نے معاہدہ کیا، اور معاہدے کے تحت وہ اختیارات کے
سلب کرنے سے دستبردار ہو گئی اور یوں بلدیاتی اداروں کے اختیارات بحال رہے۔ پھر جب سندھ میں بلدیاتی الیکشن ہوئے کراچی میں 15 جنوری 2023 کو، تو جماعت اسلامی نے حافظ نعیم الرحمان کی قیادت میں ایک بھرپور انتخابی مہم چلائی اور MQM اور پیپلز پارٹی اور دیگر جماعتوں کے مقابلے میں جماعت اسلامی نے کراچی سے سب سے زیادہ ووٹ حاصل کیے۔ یہ بھی ایک حیران کن امر تھا، یوں لگ رہا تھا کہ جیسے جماعت اسلامی کراچی میں واپسی کر رہی ہے۔ ظاہر ہے کہ جماعت اسلامی 60 اور 70 کی دہائی میں MQM کے ظہور سے پہلے جماعت اسلامی کراچی کی سیاست پہ چھائی رہتی تھی اور کراچی سے اس کے 2 میئر منتخب ہو چکے تھے۔ ساتھ میں 2001 میں ناظم اعلیٰ بھی پہلا ان کا منتخب ہوا تھا، نعمت اللہ صاحب۔ اب اگر ہم 6 چیلنجز کی بات کریں ناظرین، اس سے جماعت اسلامی کے ساتھ ہی اتفاق کر سکتے ہیں، اختلاف کر سکتے ہیں، ان کا حق ہے۔ ان میں جو پہلی چیز ہے وہ مایوسی کا خاتمہ ہے، دوسری ملک کی سیاست میں جاندار انٹری کو ممکن بنانا ہے، تیسرا سکوت اور گم و گو کی حالت سے نکلنا ہے، چوتھے اپوزیشن کی تحریک کا حصہ بننے کے حوالے سے فیصلہ کرنا ہے، پانچواں جماعت اسلامی کے نئے اور پرانے کارکنوں کے درمیان توازن رکھتے ہوئے ان کو ساتھ لے کے چلنا ہے، اور آخری جو اسٹیبلشمنٹ کا دھبا ہے وہ دھونا ہے۔ اگر ہم پہلی بات کریں مایوسی کے خاتمے کی، تو یہ حقیقت ہے کہ جماعت اسلامی کے کارکنوں پہ ایک مایوسی کی کیفیت گزشتہ چند سال سے طاری ہو چکی تھی، کیونکہ جو پالیسیوں کے حوالے سے جو بات تھی، جو اعتراضات تھے، وہ بہت جامع تھے، اور یہی وجہ تھی کہ جماعت اسلامی مسلسل اگر ہم اپنے صوبے کی بات کریں، یہاں پہ جو ان کے اسٹرانگ ہولڈ تھے، ان کے جو بڑے بڑے مورچے تھے، ان کے جو مراکز تھے، وہاں پہ بھی جماعت اسلامی کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ تو اب حافظ نعیم الرحمان صاحب کے سامنے یہ بڑا چیلنج درپیش ہے کہ وہ جماعت اسلامی کے کارکنوں پر جو مایوسی تھی یا جو مایوسی ہے، ظاہر الیکشن میں جو ناکامی جس وجہ سے بھی ہو، کارکنوں میں پھر ایک مایوسی پہلی ہوئی ہے، اس کو دور کرنا اب ان کے لیے ایک چیلنج ہے۔ دوسرا، ملک کی سیاست میں اپنی جاندار انٹری کو ممکن بنانا ہے۔ اگر ہم دیکھیں جمعیت علماء اسلام، مسلم لیگ، PTI اور پیپلز پارٹی کے مقابلے میں کافی چھوٹی جماعت ہیں، لیکن مولانا فضل الرحمان کی جاندار حکمت عملی کی وجہ سے PTI کے تمام دور حکومت میں ہمیں جمعیت علماء اسلام ملک کی سیاست میں سب سے حاوی نظر آئی، سب پہ بھی حاوی نظر آئی۔ جس طریقے سے مولانا فضل الرحمان صاحب نے دھرنے دیے، کانفرنسز کی، اور ساتھ میں آزادی دھرنا کے نام سے جو اسلام آباد میں ایک طویل دھرنا دیا، اس نے جمعیت علماء اسلام کو ملک کی سیاست میں اتنا اہم مقام دیا کہ پھر جب PDM کے نام سے اتحاد بنا تو مولانا فضل الرحمان ہی پھر اس اتحاد کے سربراہ قرار پائے۔ ناظرین، اب یہی حافظ نعیم الرحمان صاحب کا امتحان ہے کہ وہ ملک کی سیاست میں جماعت اسلامی کی جاندار انٹری کو کس طرح ممکن بناتے ہیں، اور اس جاندار انٹری کی بدولت ہی جماعت اسلامی کے لیے آگے چل کر سیاست میں اہم مقام حاصل کرنا ممکن ہو سکے گا۔ اسی طرح سکوت اور گم و گم کی کیفیت سے جماعت اسلامی کو نکالنا بہت ضروری ہو چکا ہے۔ وہ جو سراج الحق صاحب کے دور میں جو ایک کیفیت تھی یا جو ایک الزام ہے جس سے کئی لوگ اتفاق نہیں بھی کرتے، کہ کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ جماعت اسلامی اس طرف ہے کہ اس طرف ہے، جماعت اسلامی PTI کے ساتھ ہے کہ PTI کے خلاف ہے، جماعت اسلامی PDM کے ساتھ ہے کہ اس کے خلاف ہے، اور اس پالیسی نے یقینی طور پر جماعت اسلامی کو نقصان پہنچایا، اور اب حافظ نعیم الرحمان صاحب کو اس کیفیت سے جماعت کو نکالنا ہوگا۔ ساتھ میں اب جو اپوزیشن کا ایک گرینڈ الائنس بننے والا ہے اور اس کی ایک تحریک شروع ہونے والی ہے، جس کے سربراہ محمود خان اچکزئی کو مقرر کیا جا چکا ہے۔ اب جماعت اسلامی کے سامنے سب سے اہم مرحلہ اس اتحاد کا حصہ بننا ہے، کیوں ظاہر ہے ماضی میں PTI سے دور رہ کر اور PDM سے دور رہ کے جماعت اسلامی نے کچھ حاصل نہیں کیا۔ اب جماعت اسلامی کو اپوزیشن کی تحریک کا حصہ بننا ہوگا، اور دیکھتے یہ ہیں کہ وہ اس حد تک کامیابی حاصل کرتی ہے۔ اسی طرح جماعت اسلامی میں ہمیں ہمیشہ ایک لڑائی سی دکھائی دیتی ہے جو جماعت اسلامی کے پرانے نظریاتی کارکن ہیں اور اس کے جو نئے نوجوان کارکن ہیں ان کے درمیان توازن رکھنا، اور اس توازن کو برقرار رکھتے ہوئے ان دونوں کو ساتھ لے کر چلنا حافظ نعیم کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے۔ اور سب سے بڑی بات، اسٹیبلشمنٹ کا دھبا جماعت اسلامی پہ ہر دور میں لگتا رہا ہے، اور یہ کہا جاتا رہا ہے کہ جماعت اسلامی کسی نہ کسی دور میں استعمال ہوتی رہی ہے۔ حافظ نعیم الرحمان صاحب کی جو مینٹلٹی ہے یا ان کا جو طریقہ کار یا ان کا جو مزاج ہے، اس سے یہ امید رکھی جا سکتی ہے کہ وہ یہ الزام یا یہ دھبا بھی آسانی کے ساتھ دھو سکیں گے۔ یہ 6 بڑے چیلنجز جماعت اسلامی کے چھٹے امیر کو درپیش ہیں۔
اگر ان چیلنجز پہ انہوں نے شروع میں ہی قابو پا لیا تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جماعت اسلامی آنے والے دنوں میں ملک کی سیاست میں ایک اہم قوت کے طور پر سامنے آ سکے گی۔ خدا حافظ۔